محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، عرس صالحی میں ہم تمام لوگ حاضر ہیں۔ شام سے لے کر ابھی تک آپ حضرات ہندوستان کی شہرت یافتہ شعراء سے نعت و منقبت سماعت فرما رہے تھے، اور نقیب اجلاس جناب محبوب گوہر صاحب سے بھی نعتیہ اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ پھر انشاءاللہ یہ لوگ آئیں گے اور آخری دور کی میں نعت و منقبت پیش کریں گے۔ خصوصیت کے ساتھ جناب سید شجر مکن پوری، جنہوں نے مسلسل سوا گھنٹہ تک آپ حضرات کی ہر خواہش کو انہوں نے پوری کیا، اور انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ چونکہ میں سالے بابا کے عرس میں ہر سال آتا ہوں، یہ سالے بابا کا کرم ہے کہ بلا لیتے ہیں، اور اس جلسے کی بھی صدارت کمیٹی کے لوگوں نے میرے ذمہ کر دیا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے دن جب سالے بابا کے عرس کی پہلے دن کا جو اجلاس ہوگا اس دن ہماری صدارت ہوگی اور دوسرے دن خطابت ہوگی، لیکن اس دن آج امسال ترتیب الٹ گئی ہے۔ کمیٹی والوں نے کہا کہ آج آپ کی خطابت ہوگی، کل آپ کی صدارت ہوگی۔ کل پھر ایک عظیم مقرر تشریف لا رہے ہیں جن کے خطاب کو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لگ بھگ سارے کے سارے لوگ سرکار ملت کے چاہنے والے ہیں، ان کے دیوانے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور انہی کا فیضان ہے کہ آج اتنے لوگ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کہاں کس نے سنیت پھیلایا، کہاں کہاں لوگوں نے عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اڑیسہ کی سرزمین پر غوث اعظم کی محبت کا چراغ دلوں میں اگر کسی نے جلایا ہے تو وہ سرکار ملت ہے، اور ان اولیاء کرام کے آستانے کا غلام جو بنایا ہے وہ سرکار ملت نے بنایا ہے۔ ان کے عرس کرنے کا طریقہ یہ سرکار ملت نے بنایا ہے، اور انہی کے بتائے ہوئے پر تمام لوگ عمل کر رہے ہیں، اور آج تک ان بزرگان دین کے آستانے پر عرس انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ سرکار ملت کوئی ایک عام خاندان کے انسان تو تھے نہیں، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں
جن کو ساری دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ تو غوث اعظم کی اولاد بھدرک کی سرزمین پر جب تک حیات سے رہے، لوگوں کی فریاد سنتے رہے، آج اپنے روضے کے اندر ہیں تو بھی لوگوں کی فریاد کو سن رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، ہر انسان کا پیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ کسی دوسرے پیر سے بھی مرید ہوں گے، لیکن جو جس خاندان جس سلسلہ سے مرید ہے اس کا پیر سب سے اعلیٰ ہے۔ اب آپ اس چیز کو دنیاوی اعتبار سے آپ سوچ لیجئے کہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر مزدوری کرتا ہے، ایک عورت ہے، اس کا شوہر ڈاکٹر ہے، ایک عورت ہے، اس کا شوہر تھانے دار ہے، آئی ایس ہے، آئی پی ایس ہے، انجینئر ہے، بالسٹر ہے، لیکن اس عورت کا شوہر جو مزدور ہے وہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ بس اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک انسان کے لیے اس کا پیر ہی سب کچھ ہے، اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنے پیر کو زبردستی کسی دوسرے کے سر پر تھوپ دے کہ میں جتنی بھی عزت اپنے پیر کی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ایسا نہیں، ہر مرید کا پیر وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ اور اگر ایسا پیر ہو جو خاندان میں بھی اعلیٰ ہو، سلسلہ میں بھی اعلیٰ ہو، تقوی میں بھی اعلیٰ ہو، عبادت و ریاضت میں بھی اعلیٰ ہو، تو پھر اس پیر کا کیا کہنا؟ تو پھر آپ جیسے مریدوں کا تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اپنا پیر ایسے کو بنایا جس پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے انگلی اٹھانے کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کے پیر کے اوپر کسی نے انگلی اٹھا دیا، ہمارے پیر پر کسی نے انگلی اٹھا دیا، کسی اور کے پیر پر کسی نے انگلی اٹھا دیا تو اس پیر کے اندر عیب ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے صرف انگلی اٹھانے کے لیے۔ ارے پیر پر انگلی کیا اٹھتی ہے؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو لوگ اللہ کے پیارے رسول کی ذات پر انگلی اٹھا چکے ہیں، یہاں تو غوث اعظم کے اوپر بھی انگلی اٹھا چکے ہیں، اور صرف نبی پر نہیں، ولیوں پر انگلی نہیں اٹھایا، لوگوں نے خود اس مالک کائنات پر بھی انگلی اٹھا دیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ہمارا اور آپ کا رب ہے، اس ذات پر بھی لوگوں نے انگلی اٹھا دیا۔ ہر لوگ اپنے حساب سے زندگی جینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ آپ کو اپنے حساب سے جینے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم کو تو زندہ رہنا ہے، لیکن میرے حساب سے تم کو زندہ رہنا ہے۔ آج صالح بابا کا عرس ہے، اور اگر طوفان بارش ہو جاتی، طوفان آ جاتا، سارا پنڈال تہس نہس ہو جاتا، کتنے لوگ اللہ کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے؟ اے اللہ، کل کا جو دن گزر گیا بارش نہیں ہوئی، کل کا جو دن چلا گیا
ہوا نہیں چلی. آج سالے بابا کا عرس تھا. ہندوستان کے مشہور شعرا تشریف لا رہے تھے, ہندوستان کے مشہور نقیب تشریف لا رہے تھے. آج اتنی بارش ہو گئی, یہ بارش اگر کل ہو جاتی تو آج جلسہ ہو جاتا. تو اتنے لوگ اس ذات پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتے. لیکن رب کا فرمان ہے کہ اے لوگوں, ہم تمہارے حساب سے زندگی اور تمہارے حساب سے اس دنیا کے نظام کو ہم نہیں چلا سکتے. تم 500 آدمی آج کی رات کو جلسہ نہ سن رہے ہو, لیکن آج ہم نے بارش برسا کر نہ جانے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا میں نے فائدہ پہنچا دیا ہے. ہم تم 500 کو نہیں دیکھ رہے, ہم ہزاروں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ دنیا ہے. انسان اس رب کی ذات پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتا. ایک انسان ہے, بیوقوف ہے, یہ اڑیسہ ہے. ٹھیلا پہ ایک اتنا بڑا پھل بکتا ہے جس کو خربوزہ کہا جاتا ہے. وہ بیوقوف انسان ایک آم کے درخت کے نیچے کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا کہ اے رب, تیرا بھی کیا انصاف ہے, تیرا بھی کیا انصاف ہے. خربوزہ اتنا بڑا پھل ہوتا ہے, اتنا بڑا خربوزہ پھل ہوتا ہے, اور تو اس کو ایک انگلی کی پتلی سی ٹہنی میں پیدا کرتا ہے. اور آم اتنا بڑا پھل ہوتا ہے, اس کو تم اتنے بڑے لمبے تڑنگے درخت کے اندر اس کو تو پیدا کرتا ہے. ارے یہ بڑا پھل تھا, اس کو وہاں پیدا کرنا چاہیے تھا. یہ چھوٹا پھل تھا, اس کو یہاں پیدا کرنا چاہیے تھا. وہ انسان آم کے درخت کے نیچے اس ذات کے اوپر انگلی اٹھا رہا تھا اور رب کو مشورہ دے رہا تھا کہ یہ پھل وہاں ہونا چاہیے اور وہ پھل وہاں ہونا چاہیے. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ رب کو اس کو بتانا تھا کہ تمہارے حساب سے یہ نظام نہیں چلے گا, ہمارے حساب سے نظام چلے گا. ایک آم کچا وہاں سے چلا, کافی اونچائی پر تھا, آ کر اس کے سر پر گرا. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا آم اگر کسی کے سر پر گرے گا تو اس کو کتنی چوٹ لگے گی اور کتنا درد ہوگا. جیسے ہی اس کے سر پر وہ آم گرا, وہ فوراً رب کی بارگاہ میں جھک گیا. اے رب, تیرا انصاف, تیرا فیصلہ, تیرا نظام بہت اچھا ہے. اس پھل کو تو نے وہاں پیدا کیا ہے, اگر اس کو وہاں پیدا کر دیتا تو آج میرا سر پھٹ جاتا. یہ تیرا نظام بہت اچھا ہے کہ تو نے آم کو وہاں پیدا کر دیا, خربوزہ کو زمین میں پیدا کر دیا. اگر اس کو وہاں پیدا کر دیا تو نہ جانے کتنے انسانوں کا سر پھٹ جاتا. اس لیے میں غلطی پر تھا. تو یہ انسان رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے سے باز نہیں آتا. لوگ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں وقت بے وقت, لیکن رب تو وہ ہے کہ اپنے بندے کو بھوکا سلا دیتا ہے, لیکن جب وہ بندہ صبح اٹھ جاتا ہے تو اس کو کھلا بھی دیتا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز نہ پڑھتے ہیں 5 وقت کی, صبح سے لے کر کے عشاء تک. کسی سے انگلی ہاتھ اٹھا کر پوچھ لو کہ آج آپ نے کتنے وقت کی نماز پڑھا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہہ دیں گے آج میں نے 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا. تو وہ تمہارا وہ رب ہے کہ تم نے اس کو نہ یاد کر کیا, پھر بھی اس نے تم کو کھانا کھلا دیا, پھر بھی اس نے تم کو کھانا کھلا دیا. یہ کھانا صرف اس لیے اس نے بنایا ہے, وہ آپ کے لیے نہیں بنایا. وہ کھانا آپ نے آپ کو کھلا دیا, وہ آپ کے لیے نہیں کھلایا, وہ صرف اپنے محبوب کے لیے آپ کو کھانا کھلا دیا, اپنے محبوب کے لیے. اس لیے کہ یہ دنیا اس نے اپنے لیے تو بنایا ہی نہیں ہے اور نہ آپ کے لیے بنایا. یہ دنیا اس نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے, اور اس دنیا میں آپ کو پیدا کر دیا اپنے محبوب کے امت بنا کر. اس لیے آپ میرے محبوب کی امت ہیں, اس لیے وہ آپ کو کھانا کھلا رہا ہے, چاہے آپ اس کو یاد کرو یا مت کرو. اور وہی رب کہتا ہے اپنے محبوب کے لیے, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے محبوب, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس کو مجھ سے محبت کرنا ہے, جس کو اللہ سے محبت کرنا ہے, جس کو اللہ کو راضی کرنا ہے, جس کو اللہ کا قرب حاصل کرنا, فَاتَّبِعُونِي, وہ میرے محبوب کی تابعداری کر لے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے. لوگوں نے سوال کیا, اے رب تو کیوں نہیں کر اپنے بندوں سے, اے رب
تو ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کہہ دے کہ اے ایمان والو، اگر ہم کو راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کو راضی کر لو۔ تو ڈائریکٹ بندوں سے کہہ دے کہ اے ایمان والو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ اے اللہ، تو بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو جاؤ کہ اے ایمان والو، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لو۔ اے رب، تو ڈائریکٹ لوگوں سے کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ تو مصطفیٰ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جس کو اللہ کو راضی کرنا ہے وہ مصطفیٰ کو راضی کر لے۔ اے رب، ایسا تو نہیں کہ تو نے ہر کام کے لیے تو نے مصطفیٰ کو حکم دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو نے تو بندوں کو کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب مصطفیٰ پر درود بھیجنے کی بات آئی تو تو نے ڈائریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب ہو گیا۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو۔ اے رب، جب درود بھیجنے کی بات آئی تو تو بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو گیا، اور پھر تو بندوں سے کہہ رہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے ایمان والو نماز پڑھو اور زکات دو۔ تو اسی طرح تو بندوں سے مخاطب ہو جاتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کی جگہ پر تو ایمان والوں سے مخاطب ہو جاتا کہ اے اللہ کے بندو، تم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ تو نے مصطفیٰ سے کیوں کہلوایا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، اگر میں کہہ دیتا ڈائریکٹ بندوں سے کہ مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو ہم سے محبت ہوگی، اگر میں ڈائریکٹ بندوں سے کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کو راضی کرو گے تب ہم راضی ہوں گے، اگر ڈائریکٹ ہم بندوں سے کہہ دیتا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ کا قرب حاصل کرو، تو پھر یہ میرا حکم ہو جاتا، سارے لوگ مصطفیٰ سے محبت کرنے لگتے، سارے لوگ مصطفیٰ سے محبت کرنے لگتے۔ لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ مصطفیٰ جب اپنی امت سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو مجھ کو راضی کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، کتنے لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ ہم اگر کہہ دیتے تو کچھ لوگ مسرور ہو کر مصطفیٰ سے محبت کرتے اور کچھ لوگ مجبور ہو کر مصطفیٰ سے محبت کر دیتے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ لیکن اس لیے میں نے نہیں کہا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ نظر کے سامنے آپ کے کتنے لوگ آقا سے محبت کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے، کتنے لوگ محبت کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے۔ تو رب نے تو کہہ دیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں جاتی ہے۔ میرے آقا کو رب کائنات نے قیامت تک کے سارے منظر کو دکھا دیا۔ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، لیکن قیامت تک کے سارے منظر کو میرے مصطفیٰ کو رب نے دکھا دیا۔ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، میرے مصطفیٰ کو رب نے بتا دیا۔ تو میرے آقا کو معلوم تھا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق لوگ مجھ سے محبت کریں گے، لیکن میری بعد والے لوگوں سے لوگ محبت نہیں کریں گے۔ تو میرے آقا نے اس کڑی کو اور آگے بڑھا دیا، اس کڑی کو اور آگے بڑھا دیا، اور کیا کہہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور علی جس کے مولا ہے ہم اس کے مولا ہیں، اور علی جس کا مولا نہیں اس کے مولا ہم نہیں۔ کیا کہہ دیا میرے آقا نے؟ یعنی کہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیے کہ آپ ایک مکان بنایا، بہت خوبصورت بہت قیمتی مکان بنایا، لیکن اس مکان میں آپ نے دروازہ نہیں لگایا، اس مکان میں آپ نے دروازہ نہیں لگایا۔ اب بتائیے وہ مکان محفوظ ہے؟ وہ مکان محفوظ نہیں ہے۔ کروڑوں روپے کی آپ خرچ کر کے ایک حویلی بنا لیا، لیکن اس حویلی کے اندر آپ نے دروازہ نہیں لگایا، آپ کا مکان محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ نے دروازہ لگا لیا، لیکن مکان کی چھت کھلی ہوئی ہے،
دروازہ کے علاوہ جگہ جگہ جو ہے آپ جو باؤنڈری وال کرتے ہیں وہ باؤنڈری وال بھی آپ نے نہیں کیا، صرف جگہ جگہ دروازہ لگا کر آپ نے چھوڑ دیا، تو بھی آپ کا مکان محفوظ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مکان بنانے کے لیے اس کی باؤنڈری بھی دینا ہے، باؤنڈری دے کر اس میں دروازہ بھی لگانا ہے، تب آپ کا مکان محفوظ ہوگا۔ تو میرے آقا نے اسی مثال کو دے کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے لوگو، اگر ہم سے محبت کرو گے اور علی سے کرو گے تو ہم سے محبت ہوگی، اور اگر علی سے محبت کرو گے ہم سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، اور ہم سے محبت کرو گے علی سے محبت نہیں کرو گے تو بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور علی سے محبت کرو گے تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن میرے آقا جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے حسین کی گردنوں پر بھی تلواریں چلا دیں گے، تو پھر میرے آقا نے اسی وقت ارشاد فرما دیا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کلیئر ہو گیا کہ اب حسین سے بھی تم کو محبت کرنا ہوگا، تب تم سے مصطفیٰ محبت کریں گے۔ حسین سے محبت کرو گے تب ہی مصطفیٰ سے محبت ہوگی۔ اب اس کے بعد میں اور نیچے آ جاؤ تو غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ امام حسین کی اولاد غوث اعظم، غوث اعظم سے محبت کرو گے تو مولا علی سے محبت ہوگی، غوث اعظم سے محبت کرو گے تو امام حسین سے محبت ہوگی، غوث اعظم سے محبت کرو گے تو مصطفیٰ سے محبت ہوگی۔ اب اس کو ذرا دنیاوی اعتبار سے سوچو کہ غوث اعظم کیسے خوش ہوں گے۔ آج یہ دنیا ہے، آپ کو کسی کو خوش کرنا ہے تو آپ کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے پیر کو خوش کرنا ہے تو پیر کی خدمت کرنا پڑتا ہے، پیر کے گھر میں جھاڑو لگانا پڑتا ہے، پیر کے کپڑے کو دھونا پڑتا ہے۔ یا دنیاوی اعتبار سے دیکھ لو، اگر کسی خانے دار کو خوش کرنا ہے تو روز اس کو جا کر سلام کرنا پڑتا ہے، کسی نیتا کو خوش کرنا ہے تو روز اس کے گھر میں جا کر اس سے سلام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اگر حکم کوئی نیتا دیتا ہے تو اس کو بجا لانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نیتے کی آپ خدمت کریں گے تو نیتا خوش ہوگا۔ لیکن غوث اعظم تو ہے نہیں، آپ کس کی خدمت کریں گے کہ غوث اعظم خوش ہو جائیں گے؟ غوث اعظم کا کپڑا تو آپ نے دھویا نہیں کہ غوث اعظم آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور جب غوث اعظم خوش ہو جائیں گے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے، امام حسین خوش ہو جائیں گے تو مولا علی خوش ہو جائیں گے۔ غوث اعظم کے گھر میں آپ نے جھاڑو نہیں لگایا کہ غوث اعظم آپ سے خوش ہو جائیں گے، غوث اعظم کو نہانے کا پانی آپ نے نہیں بھرا کہ غوث اعظم آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ نے غوث اعظم کی کوئی خدمت نہیں کیا، تو پھر غوث اعظم کیسے خوش ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی خدمت کرنا ہوگا، کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے گھر کا چکر لگانا ہوگا۔ تو غوث اعظم کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کون سا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر غوث اعظم کیسے خوش ہو جائیں گے؟ تو غوث اعظم نے کہا لوگو، جس نے میرا زمانہ پا لیا، جس نے میرا زمانہ پا لیا اور اس نے میری خدمت کر دی، اس نے میرے گھروں میں جھاڑو لگا دیا، اس نے میرے وضو اور غسل کا پانی دے دیا، اگر کچھ بھی نہ کیا میری محبت میں چند لمحہ بیٹھ گیا، ہم اس سے خوش ہو گئے۔ لیکن جو لوگ میرے زمانے کو نہ پائے، جو لوگ میرے زمانے کو نہ پائے، کوئی بات نہیں، میری اولاد کی خدمت کر لو، ہم خوش ہو جائیں گے۔ میری اولادوں کی خدمت کر لو، غوث اعظم نے کہا ہم خوش ہو جائیں گے۔ میرے اولادوں کے گھر میں جھاڑو لگا لو، ہم خوش ہو جائیں گے۔ میرے اولادوں کے وضو کا پانی دے دو، ہم خوش ہو جائیں گے۔ میرے خاندان والوں کی خدمت گزاری کر لو، ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک قرآن رہے گا تو قیامت تک خاندان رسول رہے گا، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو اور خاندان رسول کی خدمت کرتے رہو تو ایمان مکمل اور صحیح اور سلامت رہے گا۔ اور
اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر اس میں کوئی گڑبڑی ہو گئی، تو پھر میرے غوث اعظم کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو سے ہم خوش نہیں ہو سکتے جو میرے خاندان والوں کی خدمت نہیں کریں گے، جو میرے خاندان والوں کی عزت نہ کریں گے، اس لیے کہ یہ خاندان اور مذہب اسلام قیامت تک قائم رکھے گا۔ اور میرے دوستو، اتنے لوگ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگوں کا مقصد تو ایک ہی ہے نا۔ کپڑا تو سب کا الگ ہے، چہرہ الگ ہے، ٹوپی الگ ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صالح بابا خوش ہو جائے، یا اگر ہم رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سوچ کر، یہ مقصد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، یہ اولیاء کرام راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے۔ تو جب رب خوش ہوگا تو کہاں جگہ ملے گی؟ جنت میں۔ تو یہ سارے لوگوں کا لباس الگ، شکل الگ، علاقہ الگ، برادری الگ، خاندان الگ، لیکن سارے لوگوں کا مقصد ایک ہے کہ ہم جنتی ہو جائیں، ہم جنتی ہو جائیں۔ تو جنتی اتنا آسان سے انسان نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے دوستو، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جنتی ہیں یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ بڑے بڑے پیر صاحب اور بڑے بڑے مولانا بھی اپنے آپ کو یہ نہیں بول سکتے کہ ہم جنتی ہیں۔ صرف رب نے جنت بنا دیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ اے لوگوں، یہ عمل کرو گے تو یہ جنت میں تم کو جگہ مل جائے گی۔ اب انسان اس میں جگہ پانے کے لیے الگ الگ طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی بزرگوں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی پیرانے طریقت کی خدمت کر رہا ہے، کوئی جلسہ اور جلوس میں بیٹھ کر جلسہ اور جلوس کو سن رہا ہے۔ یعنی جنت پانے کے لیے الگ الگ عمل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس انسان کو پتہ نہیں کہ اتنا کام کرنے کے بعد بھی ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتا دیتے کہ ہمارا اور آپ کا جنت میں جانا طے ہے کہ نہیں طے ہے، یہ تو رب فیصلہ کرے گا۔ لیکن رب نے 10 جانوروں کے لیے فیصلہ کر دیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ انسان جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کوئی بھی ایک آدمی کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ ہم حاجی ہیں جنتی ہو گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نمازی ہیں جنتی ہو گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم خاندان والے ہم جنتی ہو گئے، نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن رب نے کہا کہ اے دنیا والوں، 10 جانور جنتی ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، انسان عقل رکھ کے بھی جنتی نہیں بنا، لیکن وہ جانور جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے، 10 جانور جنت میں جائے گا۔ اے رب، کون سا عمل وہ اس جانور نے کیا؟ اس جانور نے کون سی عبادت تیری کر دی کہ وہ جنتی ہو گیا؟ تو نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جنتی ہو گیا۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائے گا۔ کون کون؟ سب سے پہلے گائے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے گائے جنت میں جائے گی، اس کے بعد گائے کا بچڑا جنت میں جائے گا، اس کے بعد مچھلی جنت میں جائے گی، 2 اونٹنی جنت میں جائے گی، چونٹی جنت میں جائے گی، ایک ہدہد پرندہ ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا، کتا جنت میں جائے گا، گدھا جنت میں جائے گا۔ یہ رب نے فیصلہ کر دیا، یہ رب نے فیصلہ کر دیا کہ 10 جانور جنت میں جائے گا۔ اے رب، یہ گدھا، یہ کتا جنتی؟ رب نے کہا ہاں، اس کا عمل تو نے تو کلیئر کر دیا کہ 10 جانور جنت میں جائے گا، ذرا اس کا عمل بتا دے، عمل کیا ہے؟ کون سے عمل کو اس کے تو نے پسند کر لیا؟ تو رب نے کہا کہ وہ گائے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذبح کیا،
اور میں نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لو، وہ گائے جنت میں جائے گی۔ وہ گائے کا بچڑا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا اور اس کا گوشت بھون کر فرشتوں کو کھلایا تھا، وہ گائے کا بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ وہ مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل گئی، رب نے حکم دیا اس مچھلی کو، اے مچھلی تو نے آج اپنا خوراک ایک نبی کو بنا لیا، تو نے اپنا خوراک آج ایک پیغمبر کو بنا لیا، فوراً میرے نبی کو واپس کر دے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام میرے نبی میرے پیغمبر ہیں۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ واپس کر دیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ وہ اٹھنی جو میرے نبی کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ اپنے گھر سے میرے مصطفیٰ تک آئی تھی، اور جس اٹھنی پر میرے آقا بیٹھ کر حضرت حلیمہ کے گھر گئے تھے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اٹھنی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی سواری ایک اٹھنی تھی، ہمیشہ ایک منزل سے دوسری منزل جاتے تھے، وہ اٹھنی بھی جنت میں جائے گی۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام گدھے کی سواری کرتے تھے، گدھے کی سواری کرتے تھے۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ کتنا جانور ہوا؟ 8 ہو گیا۔ اب ان 8 جانوروں کا عمل کیا ہے؟ گائے نبی کی محبت میں قربان ہو گئی، جنتی ہو گئی۔ گائے کا بچڑا نبی کی محبت میں قربان ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ مچھلی نبی کی محبت میں ایک نبی کو اس نے واپس کر دیا، بھوکے رہ گئی، لیکن اس نبی کو اپنا خوراک نہیں بنایا، حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ واپس کر دیا، یعنی نبی کی محبت میں وہ بھوکے رہ گئی، وہ مچھلی جنتی ہو گئی۔ وہ اٹھنی جس نے میرے نبی کی سواری کیا، وہ اٹھنی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی سواری کیا، وہ گدھا جس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کیا، اور وہ ہدہد جس کے لمبا چونچ ہوتا ہے، یہ ہدہد حضرت سلمان علیہ السلام سے سوال کرتا تھا۔ کوئی بھی بات اس کے ذہن میں آ جاتی تھی، حضرت سلمان سے پوچھ لیتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو رب کو یہ ادا پسند آ گئی تو کہا یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ یہ جتنے 8 جانور ہیں یہ سب نبی کی محبت میں جنت میں جائیں گے، سب نبی کی محبت میں جنت میں جائیں گے۔ لیکن 2 چیز ایسی ہے جس کو نبی سے کوئی واسطہ نہیں، ایک ہے چوٹی اور ایک ہے کتا۔ چوٹی کون سے عمل پر جنت میں جائے گی؟ چوٹی ایک سڑک کے کنارے ہزاروں کی تعداد میں چوٹیاں اپنا خوراک لے رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، کہ ایک چوٹی کی نظر حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑ گئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہزاروں چوٹیاں اپنا کھانا کھا رہی تھی کہ ایک چوٹی کی نظر حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑ گئی۔ وہ چوٹی کس کر چلانے لگی، زور زور سے چلانے لگی، اے چوٹیوں بھاگ جاؤ، اپنے اپنے گھر کے اندر گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر ہمیں کچل دے اور ہم لوگ ہلاک ہو جائیں۔ رب نے کہا کہ یہ چوٹی جنت میں جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر دیا۔ اس کو کوئی نبی سے محبت نہیں تھی، بلکہ دیکھا کہ دشمن آ رہا ہے، حضرت سلمان علیہ السلام آ رہے ہیں، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور وہ ہمارے پڑوسیوں ہمارے رشتہ داروں کو کچل نہ دے، تو اس نے اعلان کر دیا بھاگ جاؤ۔ تو رب نے کہا کہ اس نے پڑوسیوں کا حق ادا کر دیا، اس لیے جنتی ہے۔ اب مسلمانوں ذرا سوچو، ایک چوٹی جنت میں جا رہی ہے صرف اس لیے کہ اس نے اپنے خاندان والوں کا خیال رکھا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، اپنے رشتہ داروں اور احبابوں کے جان کو بچا لیا،
تو رب کو یہ ادا پسند آ گئی ہے، وہ چوٹی جنت میں جائے گی۔ تو آپ تو امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، آپ اس نبی کی امت ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ کا پڑوسی پریشان ہے، آپ کے پڑوسی کی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، تو اگر آپ اپنے پڑوسی کی مدد کر دیں، آپ اپنے پڑوسی کی پریشانی میں شامل ہو جائے، تو یقین رکھیے جب آپ اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیں گے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر دیں گے، اپنے خاندان والوں کا حق ادا کر دیں گے، تو جب وہ چوٹی جنت میں جا سکتی ہے تو آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس پڑوسی کا خیال رکھنا ہوگا، اگر اس کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ کو اس کی مدد کرنا ہوگا، تو یقیناً جب وہ چوٹی جائے گی جنت میں تو آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اب ایک بچا کتا، یہ وہ کتا ہے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، اصحاب کہف کا کتا۔ یہ صالحین کی جماعت ایک گاؤں کو چھوڑ کر ایسے گاؤں میں جا رہی تھی جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اذانیں کہی جاتی ہیں، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس گاؤں کو چھوڑ کر یہ لوگ جا رہے تھے، ساتھ میں وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ بھگا رہے تھے، کتا بھاگ نہیں رہا تھا، جہاں یہ گئے ساتھ میں وہ کتا گیا۔ تو رب نے کہا کہ یہ صالحین سے محبت کرتا ہے، یہ اصحاب کہف کا کتا اپنے ساتھیوں سے، اپنے محلے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت میں اس نے بھی اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو ہم اگر صالحین، صالح بابا سے محبت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، غوث اعظم سے محبت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اولیاء کرام سے محبت کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح سے اس کتے کے دل میں محبت تھی، اس سے بھی کئی دگنا، کئی گنا آپ کے دل میں انہیں اولیاء کرام کی سچی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی ان کی محبت تو جب وہ کتا جا سکتا ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ اور رب نے اس 10 جانوروں کے عمل کو اس لیے بتا دیا کہ اے لوگوں، تم اگر نبی سے محبت کرو گے تو تم بھی جنت میں جا سکتے ہو، جیسے وہ اٹھنی جنت میں جا رہی ہے، جیسے مچھلی جنت میں جا رہی ہے، جیسے گائے جنت میں جا رہی ہے، جیسے گائے کا بچڑا جنت میں جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، جب میدان محشر قیامت کا دن ہوگا تو ہم انسان گناہگار، کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور ادھر سے گدھا آ رہا ہوگا جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو وہ انسان کو وہ گدھا روکے گا اور کہے گا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں گنہگار ثابت ہو گیا، میں گنہگار ثابت ہو گیا، حکم رب ہو گیا کہ تم جہنم میں جاؤ، میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ شخص گدھا سے پوچھے گا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے گا ہم جنت میں جا رہے ہیں، رب راضی ہو گیا، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تب وہ گدھا ہمارے آپ کے جیسے انسان کو روکے گا اور کہے گا انسان، تم نے مجھ سے بھی سبق حاصل نہیں کیا، تم نے مجھ سے بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ دنیا میں تم میرے نام کی گالیاں دیتے تھے، دنیا میں تم میرے نام کی گالیاں دیتے تھے، تمہارا نوکر اگر کوئی کام خراب کر دیتا تھا تو تم بولتے تو گدھا ہو کیا کہ تم نے ایسا کام بگاڑ دیا۔ یعنی ہر بات پر تم مجھے گدھا نہیں کہتے تھے، اپنے نوکر کو گدھا بولتے تھے۔ یعنی دنیا میں سب سے خراب اگر کوئی چیز تھی تو میں تھا، کام نوکر بگاڑتا تھا گدھا مجھے بولتے تھے، کوئی کام اگر پورا نہیں ہوتا تھا تو گدھا بولتے تھے۔ دیکھو وہ گدھا آج جنت میں جا رہا ہے جس کو تم کم عقل سمجھتے تھے اور تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، وہ تم جہنم میں جا رہے ہو اور ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس گدھے سے سبق حاصل کرو جو اس دنیا میں بے وقوف جانور کہلاتا ہے، اس کتے سے سبق حاصل کرو جو اس دنیا پر ناپاک، ساری دنیا اس کو ناپاک جانور سمجھتی ہے۔ آپ اس سے سبق حاصل کرو کہ اس نے ایک اولیاء کرام کی جماعت سے محبت کر لیا، ایسی محبت کر لیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کیا اور ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تو وہ جنتی ہو گیا۔ آپ اگر آج بھی صالح بابا کی سچی اور پکی محبت دل کے اندر بٹھا لو گے، محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دکھانے کی ہوتی ہے اور ایک کرنے کی ہوتی ہے۔ سید شجر مکن پوری نے
सवा घंटा ना तो मनकबत सुनाया, एक अशआर पर है उस पर अमल में लोग कर ले, एक अशआर पर अगर अमल कर ले तो उनका भी बेड़ा पार है, आप लोगों का भी बेड़ा पार है। इंसान बड़े बड़े शायरों को बुलाता तो जरूर है, बड़े बड़े खतीबों को बुलाता तो जरूर है, और रात भर बैठ कर नातिया अशआर सुनता तो जरूर है, लेकिन एक शेर पर अमल करने की कोशिश नहीं करता। तो फिर रात भर बैठने से फायदा क्या हुआ? जब अमल ही नहीं करना तो फायदा क्या हुआ? मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, यह महफिल मुस्तफा है, यहां अगर बैठ गए तो गुलामी की सनद मिल गई, यहां बैठ गए तो बस गुलामी की सनद मिल गई। अब जब इंसान किसी का गुलाम हो जाता है तो वो खुद पर नहीं होता है, अपने मालिक के जिम्मे चला जाता है। जब गुलामी में किसी के चला जाता है तो इंसान फिर अपने ऊपर नहीं होता है। कमेटी वाले, ये बेचारे कमेटी वाले महीने दिन से इस जलसे का इंतजाम इंतजाम कर रहे हैं ना, रात भर जागते, दिन भर दुकानदार को छोड़कर, अपने दुकान दौरी को छोड़कर साले बाबा के उर्स में लग जाते। इतना अच्छा पंडाल लगाया, लाइट लगवाया, जगमगा दिया, सब कुछ कर दिया, हजारों लोग आए। पहचाने किसको? शजर मकनपुरी को पहचान रहे हैं, महबूब गौहर को पहचान रहे हैं, ये बाहर से आए हुए शोरा को देख रहे हैं। मेहनत इन्होंने किया, दुनिया इन लोगों को देख रही है। मेहनत इन लोगों ने किया, कमेटी के लोगों ने किया। किसी ने आकर स्टेज पर नहीं कहा कि मैंने इतना अच्छा पंडाल लगाया है, किसी ने आकर स्टेज पर नहीं कहा कि ये लाइट को मैंने सजाया है, किसी ने स्टेज पर आकर नहीं कहा कि ये जो साले बाबा का रोजा का जो है ये पेंट मैंने करवाया है, किसी ने नहीं कहा, और कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। स्टेज पर आकर कोई कह दे कि मैंने इतना अच्छा पंडाल लगवाया, कोई फायदा नहीं। नियत तो यह है कमेटी वालों की कि दुनिया मुझे देखे या मत देखे, साले बाबा तो देख रहे हैं, मेरी मेहनत को दुनिया देखे या मत देखे, हमें उसकी परवाह नहीं है। गौसे आजम तो देख रहे हैं कि उनके वली की हम खिदमत कर रहे हैं, महबूबे इलाही को देख रहे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा को देख रहे हैं, और फिर मेरे आका देख रहे हैं कि मेरे वली से ये लोग मोहब्बत कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत में दिन रात लगे हुए हैं कि बस मुस्तफा कह दे कि ये मेरा गुलाम है तो मेरा बेड़ा पार है। दुनिया देखे चाहे मत देखे, इसकी परवाह कमेटी वाला नहीं करता है। तो जब आप किसी की गुलामी में चले गए तो आप उसके अंडर में चले गए। अब वो जहां ले जाएगा आपको जाना है, अब वो जहां ले जाएगा जाना है। तो आप मौला अली की गुलामी में हैं, आप मौला अली की गुलामी में हैं। और मौला अली वो है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली तुमको दमिश्क का हम सरदार बना देते हैं, चले जाओ। हम दमिश्क का तुमको काजी बना देते हैं, चले जाओ। वहां जाकर लोगों की फरियाद सुनो और लोगों को जवाब दो। लोगों का फतवा आए, लोगों का सवाल आए, उसको जवाब दो। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, कज़ात का कोई तजुर्बा नहीं है, लोगों के सवालों जवाब में कैसे दूंगा, मुझे कोई तजुर्बा कोई नॉलेज नहीं है, मुझे काजी बनाकर शाम का मत भेजिए। मेरे आका ने कहा, अली जाओ, हम हुक्म देते हैं, जाओ, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अच्छा और हक होगा। मौला अली पहुंचे शाम, शाम पहुंचे, पहला केस मौला अली की बारगाह में आया। दो शख्स मौला अली के पास पहुंचा, कहा, मौला अली ने क्या तुम्हारी फरियाद है? एक शख्स ने कहा, मौला अली, हम और ये दोनों खाना खा रहे थे, जैसे ही खाना लेकर बैठे थे खाने के लिए कि एक शख्स आया और हम लोगों से कहा कि इस खाना में मुझे भी खिलाओगे? हम लोगों ने कहा कि शामिल हो जाओ। 3 आदमी हम लोगों ने खाना खाया। जब वो शख्स जाने लगा तो उसने 8 दिरहम मुझको दिया, 8 दिरहम मुझको दिया, 5 दिरहम मैंने ले लिया और 3 दिरहम मैंने इसको दे दिया। मौला अली ने पूछा, 5 दिरहम तुमने क्यों लिया और 3 दिरहम इसको क्यों दिया? तो उस शख्स ने कहा, मौला अली, मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मैंने 5 दिरहम ले लिया, इसकी 3 रोटियां थी इसलिए मैंने इसको 3 दिरहम दे दिया। लेकिन ये शख्स नहीं मानता मेरे फैसले को, ये कह रहा है कि आधा आधा लेंगे, 4 दिरहम हम लेंगे और 4 दिरहम तुम लो। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा,
5 रोटियां मेरी थी तो 5 दिरहम हम लेंगे, 3 रोटियां तुम्हारी थी तो 3 रोटियां 3 दिरहम तुम लोगे। ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं, आपके पास आ गए हैं, आप फैसला कर दीजिए। मौला अली ने उस शख्स से मुखातिब हुए जिस शख्स की 3 रोटियां थी, कहा कि ये तुमको जो 3 दिरहम ले रहा है ये ले लो, ये अच्छा फैसला है, हमसे फैसला मत कराओ, ये अच्छा फैसला है कि 3 दिरहम लेकर हट जाओ। उस शख्स ने कहा मौला अली अगर मुझे नुकसान होगा हम सह लेंगे, लेकिन फैसला आप करें, फैसला आप करें। मौला अली ने कहा तुम्हारी कितनी रोटियां थी? उसने कहा 3 रोटियां मेरी थी। दूसरे से पूछा तुम्हारी कितनी रोटियां थी? उसने कहा 5 रोटियां थी। मौला अली ने पूछा कि कुल मिला के 8 रोटियां हो गई, 8 रोटियों को 3 जगह बांट दो, 8 रोटियों को 3 जगह बांट दो तो 24 टुकड़ा हो जाता है। 8 को 3 जगह बांट दो तो 24 टुकड़ा हो जाता है। इस 24 टुकड़े को 3 आदमी ने खाया, इस 24 टुकड़े को 3 आदमी ने खाया, यानी एक आदमी ने 8 टुकड़ा खाया, एक आदमी ने 8 टुकड़ा खाया। मौला अली ने कहा ऐ 5 रोटी वाले तुम्हारा कितना टुकड़ा हुआ? उसने कहा मेरा 15 टुकड़ा हुआ। 3 रोटी वाले से मौला अली ने पूछा तुम्हारा कितना टुकड़ा हुआ? उसने कहा मेरा 9 टुकड़ा हुआ। फिर मौला अली ने पूछा कि तुम्हारा 9 टुकड़ा हुआ, तुमने कितना टुकड़ा खाया? उसने कहा 8 टुकड़ा मैंने खाया, मैंने 8 टुकड़ा खाया। 5 रोटी वाले से पूछा तुम्हारा कितना टुकड़ा हुआ? उसने कहा मेरा 15 टुकड़ा हुआ। मौला अली ने पूछा कितना टुकड़ा तुमने खाया? उसने कहा 8 टुकड़ा मैंने खाया। फिर मौला अली ने पूछा 7 टुकड़ा किसने खाया? 5 रोटी वाले बोला ने उस साहिल ने 7 टुकड़ा मेरा खाया। फिर 3 रोटी वाले से पूछा तुम्हारा 1 टुकड़ा किसने खाया? उसने कहा उस साहिल ने खाया। तो मौला अली ने कहा यही तो इंसाफ है कि 24 टुकड़ा हुआ, 24 में तुम्हारे 3 रोटी का 9 टुकड़ा हुआ, 9 में तुमने 8 खा लिया, तुम्हारा 1 टुकड़ा बचा, तुम 1 दिरहम के हकदार बने, बाकी 7 दिरहम का हकदार ये बना, इसलिए कि 7 टुकड़ा उसने खाया, इसका हिस्से में से खाया, ये हमारा फैसला है। शख्स मौला अली की बारगाह में झुक गया, कहा मौला अली मुझे दिरहम नहीं लेना था, मुझे दिरहम नहीं लेना था, मुझे आपका फैसला देखना था कि आप फैसला कैसा करते हैं। यकीनन आप मुस्तफा के हुक्म पर आए हैं तो आपका फैसला हक वाला फैसला है, आपका फैसला सच्चा फैसला है। तो मेरे दोस्तों आप मौला अली की गुलामी में चले गए। अब मौला अली की गुलामी में जो चला गया वो फिर अपने आप पर नहीं है, वो मौला अली के अंडर में चला गया, वो मौला अली के जिम्मे में चला गया, मौला अली के जिम्मे में चला गया। और मेरे दोस्तों आप लोग तो एक ऐसे पीर से वाबस्ता हैं जिनकी निस्बत सिलसिले कादिरिया, जो तमाम सिलसिलों में सबसे अफजल सिलसिला, उस सिलसिले में आपको निस्बत और नसब वो है जो नसब गौसे आजम, वो नसब सरकारे मिल्लत की, उनके खानदान से बैत, उनके हाथ पर बैत, तो उस हाथ पर जो लोग बैत हुए उनको तो कोई डर नहीं। सिलसिला भी आला, पीर भी आला, सिलसिला भी आला, खानदान भी आला, उसको तो कोई डर ही नहीं। डर तो उसको है जो अलग है, लेकिन जो गौसे आजम के खानदान से भी है, जो गौसे आजम के सिलसिले से भी है, उसको कोई डर नहीं, इसलिए कि वो खुद पर नहीं है, वो गौसे आजम पर है, वो खुद पर नहीं है, वो गौसे आजम पर है। और फिर ऐसा पीर, वो ऐसा पीर जिसके तकवे की शोहरत, जिसकी इबादत और रियाजत की शोहरत, जिसकी मोहब्बत की शोहरत, रात में भी अगर कोई चला गया तो खड़े होकर उसका इलाज कर दिया। अरे वो लोग हैं जो फारूक आजम यहां से इनके घर के अंदर खिदमत गुजारी आई है। कैसे खिदमत की जाती है वो सरकारे मिल्लत ने फारूक आजम से सीखा। ये फारूक आजम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से खिदमत सीखा। रात के तारीकी अंधेरे में कोई पहुंच गया, सरकार के दरबार पर चला गया,
بچی کو تولد ہونے والا ہے، تعویذ کی ضرورت ہے، بیٹا بیمار ہو گیا، پریشان حال ہے، رات کی تاریکی میں بھی اٹھ کر اس کا علاج کر دیا۔ یہ خدمت گزاری فاروق اعظم کے گھر سے لیا سرکار ملت نے۔ فاروق اعظم وہ ہیں جو امیر المومنین ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو امیر المومنین ہیں، اور امیر جو ہوتا ہے وہ صرف لفظ امیر ہوتا ہے، اصل میں وہ اپنی قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ امیر صرف لفظ سے لکھا جاتا ہے، لیکن جو امیر ہوتا ہے اصل میں اپنی قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ وہ فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، لیکن وہ ایسے امیر نہیں ہیں جو ایئر کنڈیشن روم کے اندر سو رہے ہیں، وہ ایسے امیر نہیں ہیں جو موٹے موٹے گدے پر سو رہے ہیں، وہ ایسے امیر ہیں کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو رات کی تاریکی میں امیر المومنین محلے میں نکل جاتے ہیں اور ہر گھر کے دروازے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کہیں کوئی میرے جو ہے خدمت گزار میرے لوگوں میں سے کوئی ایسا انسان تو نہیں جو پریشان حال ہو۔ حضرت امیر المومنین کا یہ روز کا معمول ہے۔ آج رات امیر المومنین گزر رہے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر فاروق نے دروازے پر دستک دیا، ایک عورت نے دروازہ کھولا، سوال کیا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس عورت نے کہا یہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے، یہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ امیر المومنین وہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکتے ہیں، فوراً پلٹ جاتے ہیں، بیت المال پہنچتے ہیں، بیت المال کے سپاہی کو بولتے ہیں دروازہ کھولو۔ بیت المال کا دروازہ کھولتا ہے سپاہی، آپ آٹے کی ایک بوری کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، آپ آٹے کی ایک بوری کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں۔ بیت المال کا دروغہ بولتا ہے ہم کو اجازت ہو تو ہم پہنچا دے۔ بیت المال کا دربان بولتا ہے سرکار امیر المومنین آپ اجازت دیجئے میں اپنے کاندھے پر آٹا پہنچا دوں۔ میرے عمر فاروق ارشاد فرماتے تمہارا کام ہے نگہبانی کرنا، ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت گزاری کرنا، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم اس آٹے کی تھیلی کو لے کر اس گھر میں پہنچتے ہیں، اس عورت سے مخاطب ہوتے ہیں روٹی پکا کر اس بچے کو کھلاؤ، روٹی پکا کر اس بچے کو کھلاؤ۔ وہ عورت فوراً آٹا گوندتی ہے، روٹی پکاتی ہے، عمر فاروق وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ روٹی جب پک جاتی ہے بچے کو وہ عورت کھلا دیتی ہے۔ عمر فاروق اب اس عورت سے پوچھتے ہیں اب اجازت ہے جانے کے لیے؟ وہ عورت کہتی ہے اجازت تو ہے لیکن یاد رکھو، یاد رکھو کل میدان محشر میں ہم عمر کے دامن کو پکڑ لیں گے، یاد رکھو کل میدان محشر میں ہم عمر کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ یہ مکے والوں نے عمر کو امیر المومنین بنایا اور میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، بھوک سے تڑپ رہا تھا اور وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا خیال نہیں کہ وہ امیر المومنین ہے۔ کس گھر میں لوگ پریشان ہیں، کس گھر میں لوگوں نے کھانا کھایا، کس گھر میں لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یاد رکھو میدان محشر میں رب کے سامنے ہم فاروق اعظم کا دامن پکڑ لیں گے اور رب سے سوال کریں گے رب یہ وہ عمر ہے جس کو دنیا والوں نے امیر المومنین بنا دیا، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے اپنی قوم کا خیال نہیں رکھا۔ وہ عورت کہہ رہی ہے اور حضرت عمر فاروق زاروں قطار بچوں کی طرح رو رہے ہیں، زاروں قطار بچوں کی طرح رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس عورت سے عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو۔ عمر نہایت ہی اچھا انسان ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن اتنا کام ہے کہ وہ تھوڑا پریشان رہتا ہے، اس لیے تمہارے گھر تک وہ نہیں آ سکا، تمہارے بچے کے لیے اس نے کھانے کا انتظام نہیں کر سکا، لیکن عمر بہت اچھا ہے، عمر کو معاف کر دو۔ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں اس کا دامن مت پکڑنا۔ اس عورت نے کہا کہ تم سے اچھا عمر نہیں ہو سکتا، تم سے اچھا عمر نہیں ہو سکتا، تم کتنے اچھے انسان ہو کہ رات کے اندھیرے میں آ کر تم نے میرے بچے کو کھانا کھلا دیا، میرا بچہ سو گیا، لیکن عمر کو دیکھو وہ تو اپنے گھر میں سو رہا ہے، عمر کو دیکھو اس کی قوم پریشان حال ہے لیکن وہ اپنے گھر میں چین و سکون سے ہے، ہم معاف نہیں کر سکتے۔ یہ مکے والے کو کیا ہو گیا ہے، اس کو تو تم کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا، مکے والے کو تم کو امیر المومنین بنانا چاہیے تھا، تم اس لائق تھو۔ حضرت عمر کہہ رہے نہیں عمر بہت اچھا آدمی ہے معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں تم سے اچھا نہیں ہے۔ جب دیکھ لیا
اس عورت کے تیور کو تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اس عورت سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ کی بندی، جس عمر کو تو کہہ رہی ہے کہ میدان محشر میں ہم اس کا دامن پکڑ لیں گے، یہ تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہ وہی عمر ہے، تیرے سامنے جو کھڑا ہے یہی عمر ہے۔ تو اس عورت نے کہا اسی لیے تو تم کو لوگوں نے امیر المومنین بنایا، تم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، تم ہی عمر ہو۔ حضرت عمر نے کہا میں عمر ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اب تم سے بہتر کوئی امیر المومنین ہو نہیں سکتا۔ یہ خدمت گزاری، سرکار ملت نے اگر خدمت گزاری دی ہے تو فاروق اعظم سے لی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے پوری زندگی گدے کمبل چٹائی پر سو کر گزار دی، اپنے مریدوں کا خیال رکھا، اپنے لوگوں کا خیال رکھا۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں جب بھی کوئی پریشان حال آیا، لوٹایا نہیں، جو ضرورت ہو پوری کر دو، جو ضرورت ہو اس کو دے دو۔ تو یاد رکھو، جب تمہارا پیر اتنا دیالو تھا تو مرید ان کا کیسا ہونا چاہیے؟ تمہارا پیر جب ایسا تھا، دیالو دینے والا، لوگوں کی مرادوں کو پوری کرنے والا، لوگوں کی حاجتوں کو پوری کرنے والا، تو ان کا مرید بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑ جائے تو مدد کر دو، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دو۔ پریشانی کو تم دور کرو گے، تعریف تمہارے پیر کی ہوگی کہ ایسا مرید ہے کہ دیکھو پیر جیسا تھا ویسا مرید سخی ہے۔ میرے دوستو، رات بھر بیٹھ کر جلسہ سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، رب کو راضی کرنا پڑے گا، رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور رب کو راضی کرنے کے لیے رب نے کہہ دیا کہ ہم ایسے راضی نہیں ہوں گے، پڑھتے رہو نماز ہم راضی نہیں ہوں گے، رکھتے رہو روزہ ہم راضی نہیں ہوں گے، دیتے رہو زکوٰۃ ہم راضی نہیں ہوں گے، کرتے رہو حج ہم راضی نہیں ہوں گے۔ ہم راضی ہوں گے مصطفیٰ کو راضی کرو گے تب، ہم راضی ہوں گے اس وقت جب میرے مصطفیٰ کو راضی کرو گے تب۔ اب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ ہم راضی اس وقت ہوں گے جب میرے علی کو راضی کرو گے تب، علی نے کہہ دیا ہم راضی اس وقت ہوں گے جب میرے غوث کو راضی کرو گے تب، اور غوث نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک میرے خاندان والوں کو راضی تم نہیں کرو گے تب۔ تو رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی اگر فرض ہے تو خاندان مصطفیٰ کی خدمت بھی فرض ہے، کرنا پڑے گا۔ اور اگر دیکھ کے پیر چوم لیا تو وہ دکھاوا ہو گیا، اب پیر نہیں چوما دیکھ کر، دل کو صرف جھکا دیا تو یہی محبت ہے، دل کو جھکا دیا تو یہی محبت ہے۔ اس لیے کہ غریب نواز کا یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان غریب نواز کا ہے۔ 2 دن کے بعد ان کا عرس ہے، 2 دن کے بعد ان کا عرس ہے۔ وہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہیں۔ آج کل لوگ سلطان تو نہیں بن رہے لیکن ایک ایک اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، ایک اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، وہیں کے بادشاہ ہیں، دوسرے اسٹیٹ کے نہیں ہیں۔ لیکن غریب نواز کی وہ ذات ہے جو پورے ہندوستان کے سلطان ہیں، اور ان کی سلطانی اگر ہندوستان والے نہ مانے مت مانے کوئی بات نہیں ہے، غوث اعظم نے سلطان کہہ دیا تو غریب نواز قیامت تک کے لیے سلطان ہو گئے۔ تمہارے ماننے اور نہ ماننے کے محتاج غریب نواز نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان کہہ دے کہ غریب نواز کو ہم سلطان نہیں مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، غریب نواز کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ غریب نواز تمہارے بنائے ہوئے سلطان نہیں ہے، غریب نواز تمہارے بنائے ہوئے سلطان نہیں ہے، غریب نواز کو سلطان غوث اعظم نے بنایا، اور جو سلطانی غوث اعظم نے عطا کر دیا وہ سلطانی کوئی دنیا کا انسان چھین نہیں سکتا۔ تو یہ غریب نواز کو سلطان غریب غوث اعظم نے بنایا کس لیے؟ کس لیے بنایا؟ عبادت کی بنیاد پر سلطان نہیں بنے، ریاضت کی بنیاد پر سلطان نہیں بنے، لوگوں کی خدمت کی بنیاد پر سلطان نہیں بنے، پیر کی خدمت کی بنیاد پر سلطان بنے۔ غریب نواز نے پیر کی ایسی خدمت کی کہ وہ خدمت غوث اعظم کو پسند آ گئی اور کہا غریب نواز تم نے پیر کی ایسی خدمت کی، اس کا اجر تمہیں ہم دیتے ہیں کہ ہندوستان کا سلطان بنا دیتے ہیں۔ اور یہ پوسٹ غوث اعظم نے اس وقت دیا جب غریب نواز کے پیر نے یہ کہہ دیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
ہم معین الدین کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اس معین الدین کو میرے آقا آپ قبول کر لیجئے۔ بارگاہ رسالت سے آواز آئی، اے عثمان، ہم نے تمہارے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اے عثمان، ہم نے تمہارے معین الدین کو قبول کر لیا۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ جب میرے مصطفیٰ نے تجھے قبول کر لیا غریب نواز، تو ہندوستان کی بادشاہیت ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ غریب نواز کی بادشاہیت قیامت تک قائم رہے گی، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ غریب نواز کے جیسے تو مرید نہیں بن سکتے، لیکن غریب نواز کے جوتی کے دھول کے برابر ایک ایسا مرید بننے کی کوشش کرو کہ دنیا مثال دے، دنیا مثال دے کہ آج محبوب الہی کے یہاں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، تو محبوب الہی نے کہا کہ پہلے میرے پاس مت آؤ، پہلے میرے مرید کے پاس جاؤ، امیر خسرو کے بارگاہ میں پہلے حاضری دو، بعد میں میرے پاس آؤ۔ تو امیر خسرو میں کچھ ایسی بات ہوگی، تب تو پیر نے کہہ دیا کہ پہلے وہاں جاؤ بعد میں یہاں آؤ۔ تو ایسے مرید بنو جیسے امیر خسرو تھے، ایسے پیر کا دامن پکڑو جس پیر کے سلسلے میں، جس پیر کے نسب میں مضبوطی ہو، تقویت ہو، اور خاندان مصطفیٰ سے سچی اور پکی محبت کا چراغ دلوں کے اندر جلا لو۔ یقین جانو صالح بابا کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ عرس صالح بابا کا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی محفل ہے اور غلام مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، بس میرے آقا ایک نظر کر دیں گے تو سارے کا بیڑا پار ہے۔ رب کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو۔ بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں پیارے مصطفیٰ کی سچی اور پکی محبت عطا کر دے، اور تمام اولیاء کرام کی سچی اور پکی محبت عطا فرما دے، اور مصطفیٰ کی غلامی کی سند عطا فرما دے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔